الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. میرے بھائی اور دوستو، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پھر ہم مکتب دعویٰ البصر کے ماہانہ پروگرام میں حاضر ہیں اور مشائخ سے مختلف مشائخ سے سننے کے سلسلے میں یہ آج کا ہمارا تیسرا پروگرام ہے. آج کے پروگرام کا موضوع ہے شفاعت اور اس کی قسمیں. گزشتہ جمعہ کو شیخ ابو المرجان فیضی حفظہ اللہ نے اس پر درس دیا تھا. بہت پیارا موضوع تھا، ہم لوگ بہت متاثر ہوئے. اس لیے ہم نے چاہا کہ اس موضوع کو دوسرے لوگ بھی جو دور ہیں ہمارے جالیہ سے وہ سارے کے سارے سن لیں اور مختلف مشائخ کے علم سے فائدہ اٹھائیں. تو اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے شفاعت اور اس کی قسمیں. میدان محشر کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا اور فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا. بات کیا ہوگی کہ اس دن ہر انسان ایسی پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ اسے دوسرے کی فکر نہ ہوگی. ایک شاعر نے میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا. وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، جلال حق تاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا. خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا. وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں سر جھکا ہوگا. تپش ہوگی کہ سارے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوانے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا. اور رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا. خدا موجود ہوگا عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا وہ دن یوم جزا ہوگا. کہا جائے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا. بہت روئیں گے فاسق نامہ اعمال کو پڑھ کر، وہ کھاتا ہے کہ ہر قول و عمل جس میں لکھا ہوگا. جو نیکوکار ہیں وہ دیکھ کر دفتر کو خوش ہوں گے، انہی کے واسطے فردوس کا رستہ کھلا ہوگا. کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا. اور فرشتے لے کے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ میں، ہر ایک مجرم بڑے رنج و تعب میں مبتلا ہوگا. اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، وہاں میری زباں پر نغمہ حمد و ثنا ہوگا. شفاعت کا بیان ہوگا. شفاعت حقیقت میں کہتے ہیں کسی کی سفارش کرنے کو. یہ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. اچھی سفارش کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، نسائی کی حدیث ہے، اشفعوا توجروا، ایک دوسرے کی سفارش کر دیا کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. اور بری سفارش یہ قطعاً حرام اور غلط ہے اور ممنوع ہے. بری سفارش کی ایک مثال جو اسلامی تاریخ میں آپ کو ملے گی، حضرت اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی سے سفارش کی تھی ایک حد کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو فاطمہ بنت مخزومیہ نے چوری کی تھی. وہ سفارش لے کر کے آئے تھے کہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ جرمانہ لے کر چھوڑ جائے. یہ بری شفاعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت پر سخت ناراض ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ تم فاطمہ بنت مخزومیہ کی بات کرتے ہو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو اچھی اور بری شفاعت. لیکن شرعی معنوں میں شفاعت سے مراد قیامت کے دن
فرشتوں، نبیوں، صالحین اور شہداء کا ان گنہگاروں کے لیے بخشش کی شفاعت کرنا ہے جو دنیا میں شرک نہیں کیے اور حالت توحید پر مرے. ان لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے یہ سارے کے سارے موحدین جو کبیرہ گناہ کیے ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے. ایک لمبی حدیث میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شفاعت الملائکہ و شفع النبیون و شفع المؤمنون. ملائکہ نے شفاعت کر لی، نبیوں نے شفاعت کر لی، مومنین نے شفاعت کر لی. وَلَمْ يَبْقَا إِلَّا أَرْحَمُ الراحمین. اب اللہ رب العالمین کی رحمت کی باری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی جہنم میں ڈال کر کے کچھ لوگوں کو نکالے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی نیک عمل دنیا میں نہیں کیا ہوگا، صرف یہ کہ شرک نہیں کیا تھا انہوں نے، اور توحید کے حق میں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. شفاعت جب ہم کہتے ہیں تو شفاعت مکمل نہیں ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ شفاعت کی اجازت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. آیت الکرسی میں آپ دیکھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی ہمت اور مجال ہے کہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. تو شفاعت کا ایک رکن ہے شفاعت دینے والا اللہ کی اجازت. دوسرا ہے شفاعت کرنے والے کی تعین کہ شفاعت کون کرے گا. یہ مشرک یا موحد، اولیاء جن کو ہم نے مان رکھا ہے، یا اللہ رب العالمین جن کو سند دے گا. شفاعت کرنے والے کون ہوں گے یہ تعین ہوگی. اور ایک درست بات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جس دن جبریل امین اور فرشتے سب سب کھڑے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کی جناب میں بات کرنے کی یا سفارش کرنے کی سوائے اس کو جس کو رحمان اجازت دے دے کہ تم کھڑے ہو، اٹھو، بات کرو، شفاعت کرو. تو دوسرا رکن ہے شفاعت کرنے والے کی تعین. تیسری چیز ہے مشفوع کی تعین کہ کس کے لیے شفاعت کی جائے گی. مشرک کے لیے، بدعتی کے لیے، دین میں گمراہی پھیلانے والے کے لیے نہیں. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. شفاعت اللہ رب العالمین کے پاس قطعاً فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے گا کہ اس کے لیے شفاعت کرو. شفاعت کس کے لیے اجازت دے گا؟ مشفوع کی. جس کے لیے شفاعت کی جائے گی اس کی سب سے اہم صفت، سب سے خاص صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ موحد ہو، دنیا میں توحید پر مرا ہو، شرک اس نے کبھی نہ کیا ہو، اور اگر کیا ہو تو شرک سے توبہ کر کے مرا ہو. مشرک کی شفاعت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. کہ نبی کے لیے درست نہیں، نہ اہل ایمان کے لیے درست ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث سے مسلم کی اللہ کے نبی نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اختیاری دعا دیا کہ یہ دعا کرو ہمیں ضرور قبول کروں گا. فَكُلُّ نَبِيٍ تَعَجَّلَ بِدَعْوَتِهِ. ہر نبی نے جلد بازی کی اور سب نے دعائیں کر لی، سب کی دعا قبول ہو گئی الا انا. آقا فرماتے ہیں کہ اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے. میں اس دعا کی اتھارٹی استعمال کر کے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. یہ میری شفاعت میری امت میں سے اس آدمی کو ملے گی جس نے مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. توحید خالص کے علاوہ شفاعت کے حقدار کچھ اور اعمال ہیں جیسے اذان کے بعد کی دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مؤذن کی کلمات کا جواب دے اور اذان کے بعد دعا پڑھے حلت لہ شفاعت یوم القیامہ رواہ البخاری، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اسی طریقے سے صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھنا یہ بھی آپ کو قیامت کے دن شفاعت کا حقدار بنائے گی. یہ حدیث حسن ہے، طبرانی میں ہے. اسی طریقے سے رمضان کے روزے اور قرآن پاک کی تلاوت سے بھی آپ کو شفاعت نصیب ہوگی. حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جو ہے روزے اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اسی طریقے سے کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے سجدے کرنا،
یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اس بندے کے لیے بھی اللہ کے نبی شفاعت کریں گے۔ وہ مشہور حدیث ربیعہ بن کعب والی، جس میں اللہ کے نبی نے ربیعہ سے کہا تھا کہ ربیعہ جو مانگنا ہو مانگ لو۔ ربیعہ نے کہا میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے نفس کے بارے میں میری مدد کرو، زیادہ سجدے کر کے، زیادہ نوافل کر کے پڑھ کے، تاکہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں جنت میں جانے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو شخص 3 بار جنت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ چند تمہیدی باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور ہمارے پہلے بات پیش کرنے والے ہوں گے شیخ محمد سلیمان مکی حفظہ اللہ، وہ شفاعت کبریٰ کی وضاحت کریں گے۔ دوسری گفتگو ہوگی فضیلت الشیخ ابو المرجان فیضی حفظہ اللہ کی، وہ شفاعت کبریٰ کے علاوہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کیا شفاعتیں اس کا بیان کریں گے۔ اس کے بعد تیسری گفتگو ہوگی شیخ محمد سلیمان مکی حفظہ اللہ کی، وہ یہ بتائیں گے کہ آخری جہنمی کو جہنم سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور اس کے بعد 5واں موضوع ہوگا شفاعت کے متعلق لوگوں میں پھیلے ہوئے گمراہ عقیدے کی وضاحت، جسے فضیلت الشیخ ریاض الدین فیضی بیان کریں گے۔ اور آخری بات ہوگی پل صراط کا منظر، پل صراط پر سے لوگوں کو کیسے گزرنا ہوگا، اسے برادر محترم شیخ ابو المرجان فیضی حفظہ اللہ بیان کریں گے۔ تو پہلے میں مائک دیتا ہوں برادر محترم فضیلت الشیخ محمد سلیمان مکی حفظہ اللہ کو، شفاعت کبریٰ کی وضاحت کریں، صرف 8 منٹ کے اندر، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ، اس کی وضاحت ہم سے طلب کی گئی ہے۔ میدان حشر میں بھوکے پیاسے اور پسینے میں شرابور لوگ طویل مدت تک کھڑے کھڑے جب تنگ آ جائیں گے، تو سب سے پہلے حضرت آدم، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تاکہ وہ اللہ کے حضور لوگوں کا حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ لیکن تمام انبیاء کرام معذرت کر دیں گے۔ آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام شفاعت کرنے سے معذرت کر دیں گے۔ آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ بندوں کے حساب و کتاب لے لیے جائیں۔ تو اسی کا نام شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ ہے۔ جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالی ہمیں اس جگہ یعنی حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کریں کہ وہ حساب و کتاب شروع کرے اور حشر کی اس تکلیف سے ہمیں نجات دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یاد کریں گے وہ غلطی اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ہمیں ایک شجر کے پاس، ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اور میں نے اللہ رب العالمین کے
नाफरमानी करके मैं उसके नीचे चला गया और उसके फल को खा लिया, लिहाजा मुझसे ये गलती हुई है, लिहाजा मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं सिफारिश कर सकूँ। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा गज़बनाक है कि इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन न कभी गज़बनाक हुआ था और न कभी होगा। लिहाजा वो कहेंगे कि नूह के पास जाओ, और वो अल्लाह ताला के भेजे हुए पहले रसूल हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए पहले रसूल हैं, उनके पास जाओ। लोग भागे हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो कहेंगे आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी माजरत पेश कर देंगे, वो भी अपनी गलती, जैसे कि उस रिवायत में है, वो अपनी गलती को याद करेंगे कि मैंने अपनी कौम के लिए बददुआ की थी, हमारी सारी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई थी, लिहाजा मुझे खौफ है कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं हमें हमारा हिसाब किताब न लेना शुरू कर दिए, लिहाजा मैं माजरत करता हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुजूर सिफारिश नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सख्त नाराज है और इतना ज्यादा नाराज है कि इससे पहले ना अल्लाह ताला कभी नाराज हुआ था और न कभी नाराज होगा। फिर कहेंगे ऐसा करो कि हजरत इब्राहिम के पास चले जाओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चुनांचे वो लोग भागे हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे और वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपना खलील बनाया है, आपको अपना खलील बनाया है, लिहाजा आप चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को हुजूर सिफारिश कर दीजिए, शफाअत कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आए और हम लोगों का क्या हिसाब किताब ले लें, कोई फैसला कर दें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस उन गलतियों को याद करेंगे, जैसा कि दूसरी रिवायत में है, कहेंगे कि मुझे डर है, मुझे बहुत खौफ तारी है हमारे ऊपर कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुआखज़ा न कर ले, हमने 3 झूठ बोले थे। चुनांचे वो माजरत कर देंगे और कहेंगे हमारे बजाय आप ऐसा करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो कलीमुल्लाह हैं, वो मुमकिन है आप लोगों हम लोगों की सिफारिश वो कर दें। चुनांचे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपसे बराह रास्त कलाम किया है, आप कलीमुल्लाह हैं, आप ऐसा करें कि आप हमारे लिए हिसाब किताब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से शफाअत कर दें, सिफारिश कर दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब किताब ले ले और हमें इससे निजात मिल जाए। वो भी कहेंगे कि मुझसे एक गलती हुई थी, मुझे खौफ है कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुआखज़ा ना कर ले, लिहाजा तुम ऐसा करो कि तुम हज़रत ईसा के पास जाओ, वो रूहुल्लाह है, मुमकिन है वो तुम्हारी सिफारिश कर सके। लोग भागे भागे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप के पैदा किया है, आप अल्लाह ताला के रूह हैं और लिहाजा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी सिफारिश करें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब ले ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब वो पहुंचेंगे वो भी यही जवाब देंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर जाकर के सिफारिश करूँ, लेकिन हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोई गलती जिक्र नहीं किया है, इसलिए कोई गलती यहाँ पर बयान नहीं की जा रही है। फिर वो कहेंगे ऐसा करो कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो उनके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया है, लिहाजा आप उसके पास जाओ, वो सिफारिश कर देंगे और काम हो जाएगा। चुनांचे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और ये सारी बातें कहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी अंबिया, आखिरी नबी हैं, आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर चुके हैं, लिहाजा हमारी सिफारिश करें। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त तलब करूँगा कि मुझे शफाअत की इजाज़त दी जाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें इजाज़त मिल जाएगी और हम जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे फौरन सजदा रेज़ हो जाएंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे और जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे हम सजदे में पड़े हुए रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मोहम्मद अपने सर को उठाओ और जो कुछ आप कुछ कहो, जो आप कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल होगी। चुनांचे हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद हद से ज्यादा तारीफ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की और वो तारीफ करेंगे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वसल्लम के दिल में डालेगा। इस तरह से
आप सल्लम सिफारिश करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब के लिए तशरीफ लाएंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। यही शफाअत उज़्मा है और इसी का नाम शफाअत कुबरा भी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। तो ये शफाअत कुबरा है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे। अब इसके बाद फज़ीलतुल शेख अबुल मरजान फैदी हफ़िज़हुल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे कि इस शफाअत कुबरा के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शफाअतें क्या होंगी। आपका था क्या? उसमें लिखा भी है। अच्छा, आप बोलते हैं दूसरा और लिखा कहाँ देखो? दूसरे नंबर पे क्या है? नहीं, अल्लाह के रसूल, ये आपका उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किन लोगों की शफाअत, और इनका है कि शफाअत कुबरा के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और क्या शफाअत है। तो आगे पीछे कर दिए। अच्छा, पहले आपका था उन्वान, हाँ उन्वान तो वही है ना। अनुमान वही है। अच्छा अच्छा, नाम क्या था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बाइस रहमत व बरकत, यहाँ भी और वहाँ भी। ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि हम मैदान हश्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पाएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी किस्म की सिफारिशें हैं आखिरत में, उनमें से कुछ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं और कुछ ऐसी हैं जिसमें मोमिनीन भी शरीक होंगे, फरिश्ते भी शरीक होंगे, सालिहीन भी शरीक होंगे और दीगर वो लोग मोमिनीन में से जिनको अल्लाह ताला इजाज़त देगा, शुहदा हैं, उलमा हैं, वो लोग भी शरीक होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की जितनी किस्में हैं वो 8 हैं। 8 किस्म की शफाअत है। पहली और सबसे बड़ी शफाअत शफाअत कुबरा है, जिसे शेख ने बयान किया, शफाअत उज़्मा और शफाअत कुबरा। और ये शफाअत उज़्मा और कुबरा किस लिए होगी? ताकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैदान हश्र में तशरीफ लाए और हिसाब किताब जल्दी ले। सब लोग परेशान होंगे कि हिसाब किताब जल्दी हो जाए। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफारिश होगी? जन्नत का दरवाजा खुलवाने की सिफारिश। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सजदे में गिर जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सर उठाने को कहेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, हम जन्नत में दाखिल होने और जन्नत का दरवाजा खोलने की इजाजत चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि जाओ और जन्नत का दरवाजा खुलवाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वो शख्स होंगे जो जन्नत का दरवाजा खोले। तो जन्नत के दरवाजा खुलवाने की सिफारिश। और फिर आगे ये भी है, एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जन्नत का दरवाजा खुलवाने की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएगा कि तुम्हारी उम्मत में से जिन लोगों को बिना हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होना है, उनको जन्नत के दाहिने दरवाजे से दाखिल कर दो। जाओ दरवाजा खुलवाओ और दाहिने दरवाजे से, जो दाएं तरफ दरवाजा उससे दाखिल कर दो। और वो दीगर दरवाजों में लोगों के साथ शरीक रहेंगे, लेकिन ये दाहिना दरवाजा उनके लिए खास है। तो ये जन्नत में उन लोगों को दाखिल करने की सिफारिश हुई जिन पर हिसाब किताब नहीं है। मेरी उम्मत में से 70,000 लोग जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे जो बिना हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिसाबो किताब नहीं ले। तो ये भी एक किस्म की सिफारिश है। इसी तरह से जन्नत में जो दाखिल हो चुके हैं उनके दर्जात बुलंद करने की सिफारिश, ये भी अहादीस से साबित है। जिन मोमिनीन का दर्जा नीचे होगा जन्नत में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से उनके दर्जात बुलंद फरमा देगा। तो ये मतलब हिसाब किताब कराने की सिफारिश, जन्नत का दरवाजा खुलवाने की सिफारिश, और जो बिना हिसाबो किताब के जन्नत में जाने वाले हैं उनको जन्नत में दाखिल करने की सिफारिश, और जन्नत में जो कमतर दर्जे के जन्नती हैं उनको बुलंद दर्जा अता करने की सिफारिश। ये 4 किस्म की सिफारिश है। और उधर जहन्नम के ताल्लुक से
आराफ पे कुछ लोग होंगे। आराफ पे कौन लोग होंगे? जिनकी नेकी और बदी बराबर हो जाएगी, है ना, जिसे कहते हैं कि मैच टाई हो गया, दोनों बराबर। तो इधर नेकी भी उतनी ही और उधर गुनाह भी उतने ही। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आराफ पे खड़ा कर देगा। आराफ क्या है? जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार है, वहां खड़ा कर देगा। वो मुंतजिर रहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में कोई फैसला करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से अहले आराफ भी जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरह से एक और सिफारिश होगी, वो सिफारिश उन लोगों के लिए होगी जिनकी नेकी मोहिद है, लेकिन जिनकी नेकी थोड़ी सी कम पड़ गई और बदी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, और उनके लिए जहन्नम में दाखिल होने का हुक्म हो गया। नेकी थोड़ी सी कम पड़ी है और बदी थोड़ी सी ज्यादा हुई है, अभी जहन्नम में वो दाखिल नहीं हुए हैं, उनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी और उनको जहन्नम में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, हालांकि हुक्म हो चुका था। और इसके अलावा जो जहन्नम में है उनकी भी दो किस्में हैं, और उनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी। एक किस्म मशहूर है अजाब में तखफीफ के लिए, मिसाल के तौर पे अबू तालिब, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी और उनके लिए अजाब बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। और बाद रिवायतों में है कि आग की जूती पहनाई जाएगी और उस जूती के असर से उनका दिमाग खोलेगा, ये सबसे कम अजाब होगा। अबू तालिब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से फायदा पहुंचेगा। और दूसरे लोग जो जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं वो उम्मते मोहम्मदिया के वो मुवहिदीन हैं जिन्होंने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। कबीरा गुनाह, ज़िना किया, चोरी की और बहुत सारे कबीरा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी है और पता नहीं क्या क्या, ये सारे कबीरा गुनाह है। इन कबीरा गुनाहों के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहां डाल देगा? जहन्नम में डाल देगा। तो उनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी और इस सिफारिश में मोमिनीन भी शामिल होंगे, शुहदा, उलमा और सालेह लोग भी शामिल होंगे। ये भी सिफारिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फला शख्स हमारे साथ नमाज पढ़ता था, हम उसको जन्नत में नहीं देख रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा जाओ उसको जहन्नम से निकालो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरहलों में अहले कबाइर के लिए सिफारिश करेंगे। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़ेंगे, वही तरीका। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि जाओ और जन्नत में जहन्नम से उन लोगों को निकाल लो जिनके दिल में बाल के बराबर ईमान है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जहन्नम से निकाल लेंगे, फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि ठीक है जाओ और जन्नत में जहन्नम से उन लोगों को निकाल लो जिनके दिल में जर्रा के बराबर या राई के दाना के बराबर भी ईमान है, उनको भी जहन्नम से निकाल लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी जहन्नम से निकाल लेंगे। तीसरी मर्तबा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़ेंगे, इसी तरह की सिफारिश करेंगे। अल्लाह का हुक्म होगा कि उसको भी जहन्नम से निकाल लो। मन काना फी क़ल्बिही अदना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, यानी जिसके दिल में राई के आप क्या कर दीजिए 3 हिस्से कर दीजिए, 3 हिस्से, और उसका एक हिस्सा भी ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाल लो। तो ये जो है तीसरी सिफारिश होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले कबाइर के ताल्लुक से। फिर चौथी बार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज़ल्ली अन उखरिजा मिनन नार मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, आप मुझको इजाजत दीजिए कि जहन्नम से मैं उन लोगों को निकाल लूं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत होगी और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है उनको भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। ये कुल 8 किस्म की सिफारिशें होंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि एक तो हम ऐसे अमाल करें कि हमको पहले ही जन्नत में दाखिला मिले, जहन्नम में जाने और फिर निकाले जाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर किस्मत और शौमिय किस्मत और किस्मत की बदनसीबी से कोई जहन्नम में दाखिल हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मोमिनीन सालिहीन की शफाअत नसीब फरमाए ताकि हमको जहन्नम से निकाल लिया जाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज के गुफ्तगू का सबसे अहम की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग टाइम पर खत्म कर रहे हैं, वक्त से पहले। माशाल्लाह आप लोगों के लिए इस बार लेट हो गया था तो इस बार उसका कफारा है।
اس کے بعد فضیلت الشیخ ریاض الدین فیضی حفظہ اللہ گفتگو فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کن کن لوگوں کی شفاعت ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اگر میں یہ کہوں کہ شیخ فضیلت الشیخ ہمارے عبدالاحد حفظہ اللہ نے شروع میں جتنی باتیں بیان کی گئی روزی پر بات ختم کر دیا جائے تب بھی بات کافی و شافی ہو جاتی ہے، کیونکہ مقدمے میں بہت ساری باتوں کا نچوڑ انہوں نے پیش کر دیا ہے اور اسی چیزوں کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. اور یہ جانتے ہیں آپ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کمزور آدمی کے لیے مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کے ساتھ مل جانا اور اس کی سفارش کرا دینا. تو وہاں جس کی سفارش ہوگی وہ کوئی کمزور آدمی ہوگا، کوئی گنہگار ہوگا، کوئی کہیں پھنسا پڑا ہوگا تو اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، آپ نے سن لیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شفاعت کرائیں گے. وہ میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفاعت الملائکہ و شفاع النبیون و شفاع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین فیقبض قبضۃ من النار فیخرج منها قوما لم يعملوا خیرا قط. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتے بھی سفارش کر چکے، انبیاء بھی سفارش کر چکے، اہل ایمان بھی کر چکے، اب کوئی باقی نہیں رہا سوائے ارحم الراحمین کے. یعنی آخر میں اللہ رب العالمین جو ہے مٹھی بھر لوگوں کو نکالیں گے اور یہ موحد لوگ ہوں گے، خاص ہوں گے وہ لوگ موحد لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ فرشتے، انبیاء، مومنون اور صالحین اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو شفاعت کرائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سید ملائکہ ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بغیر اجازت کو بھی سفارش کرا سکیں. تو انبیاء کے بعد فرشتے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یعنی فرشتوں کو بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ خود کھڑے ہو کر کے سفارش کرائیں الا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صالحین، ملائکہ ان تمام لوگوں کی عزت و تکریم کو بڑھانے کے لیے شفاعت کا موقع عنایت فرمائے گا. انبیاء اپنی اپنی امت کے لیے، شہداء اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے، اولیاء صالحین اپنی اپنی جان پہچان والے لوگوں کی شفاعت کرائیں گے. لیکن ملائکہ، فرشتے کن لوگوں کی شفاعت کرائیں گے؟ نہ ان کا وہ اعزاء، نہ کوئی اقارب، نہ کوئی قریبی، نہ کوئی دوست. کن لوگوں کے بارے میں کرائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے تمام لوگوں کی شفاعت کے پیچھے کسی نہ کسی کا تعلق ہوگا. کوئی کسی کا دوست ہوگا، کوئی کسی کا گھر والا ہوگا، کوئی کسی کا عزیز ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا. لیکن ملائکہ تو غالب گمان یہ ہے کہ ملائکہ ان لوگوں کی شفاعت کرائیں گے جو دنیا میں ان سے کسی طرح سے کسی شخص سے تعلق رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر فرشتے ہماری آپ کی حفاظت پر مامور ہیں، فرشتے فجر و عصر کی نمازوں میں ہماری حاضری پر مامور ہیں، کہ کرام کاتبین مامور ہیں. تو جب ہمارے ساتھ ان کا لگاؤ اور تعلق ہوگا تو جب دیکھیں گے کہ یہ معاملہ، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ان کے ساتھ رہنے والا شخص جو ہے یہ جہنم میں جا رہا ہے، تو اس کے حق میں وہ شفاعت کرائیں گے. شہید اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرائیں گے. شہید کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث میں 6 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا. تو شہید بھی کرائے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بعض اولیاء اور صلحاء، نیک لوگ جو ہوں گے ان کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن شقیق کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا میری امت میں ایک آدمی کی سفارش سے قبیلے بنو تمیم کے افراد میں سے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ آپ کے علاوہ کوئی سفارشی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ میرے علاوہ ہوگا.
یعنی وہ نیک لوگ ہوں گے جو سفارش کرائیں گے اور لوگ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا. اس کے علاوہ ایماندار لوگ جو ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے اعزاء اور اقارب کی صفات کرائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. روزہ اور قرآن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ بھی شفاعت کرائیں گے. ٹھیک ہے, یہ شفاعت کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے. اسی طرح سے سورہ بقرہ اور آل عمران کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو ان کے پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا, کیونکہ یہ اس بندے کے حق میں شفاعت کرائیں گے. اس کے علاوہ کریں گے. اس کے علاوہ سورہ ملک, آپ سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں, سورہ ملک پڑھنے والا شخص اگر روزانہ اس کو پڑھتا رہتا ہے تو سورہ ملک بھی اس شخص کے حق میں شفاعت کرے گی. اس کے علاوہ آپ نے بھی سنا اگر کوئی شخص جہنم سے 3 بار پناہ مانگ لے تو وہ بھی اس شخص کے بارے میں شفاعت کرے گی. اور جنت اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا کرے گا, اور چونکہ اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ روایت بھی صحیح نماز میں موجود ہے. نیک اولاد کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ, آپ نیک اولاد اگر اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. لیکن چھوٹے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اس کی وفات ہو گئی, اپنے والدین کی شفاعت جو کرائے گا چھوٹے بچوں کی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں بچے کا انتقال ہو گیا تو آدمی سوچتا ہے کہ بہت بڑا خسارہ ہو گیا اور روتا ہے, پیٹتا ہے, چیختا چلاتا ہے. اگر وہ موحد ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے رکھا ہے. اب یہ جب یہ بات آئی اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا, حضرت ابو حسان نے کہا کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے بچپن میں, اس بارے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتا دو تاکہ جو ہے میں مطمئن ہو جاؤں کہ جنت میں یا اس وقت پریشانی کے عالم میں میرے یہ بچے میرے حق میں شفاعت کریں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت کے دعامیس میں ہوں گے. دعامیس کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک کیڑے پر بولا جاتا ہے, اور یہ داموس کیڑے کو بولتے ہیں کہ کسی بھی جگہ گھس جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوں گے یہ کہیں بھی گھستے پھریں گے, کوئی پابندی نہیں ہوگی, چاہے جس خیمے میں چلے جائے چاہے یہاں چلے جائے. جیسے عام طور سے یہاں چھوٹے بچے کسی گھر میں چلے جاتے ہیں, ان سے کوئی پردہ نہیں ہے اور چلے جاتے چھوٹے, ایسے ہی وہ جنت میں بھی ادھر ادھر گھومتے پھریں گے اور چلتے پھریں گے. تو کہا کہ جب ان میں سے کوئی اپنے والد کو یا والدین کو دیکھے گا تو انہیں کپڑے یا ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں گے جیسے میں نے تمہارے کپڑے کو پلو کو پکڑ کے رکھا ہے. اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل نہ کر دے. تو بچہ اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو ہمارے پاس 5 بچے تھے, ایک بچہ دنیا سے چلا گیا, یہ ہمارے لیے شفاعت کرائے گا. اس کے علاوہ آخری بات حافظ قرآن کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ ہر حافظ اپنے یعنی اقربا میں سے, رشتہ داروں میں سے 10 افراد کی سفارش کرائے گا. یہ بہت معروف اور مشہور ہے. یہاں یہ اس بات کو بتا دوں کہ اس حدیث کو جو پیش کیا جاتا ہے یہ حدیث بالکل ضعیف ہے. علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا اور علامہ سنن ترمذی میں بھی اس حدیث کو جو بیان کیا گیا وہ بھی ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ لحامل القرآن اذا عمل به فاحل حلالہ وحرم حرامہ یشفع فی عشرۃ من اہل بیتہ من بیتہ یوم القیامہ کلہم قد وجبت لہ النار. شعب الایمان کی روایت ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن جو اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھے, حرام کردہ کو حرام سمجھے, اپنے گھرانے کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کرائے گا, سفارش کرے گا. تو علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ بہقی نے بھی اس سند کو ضعیف کہا ہے. اور دوسری روایت جو سنن ترمذی کی ہے کہ من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. کہا کہ جس نے قرآن پڑھا, اسے یاد کیا, حفظ کیا, اس کی حلال کردہ اشیاء کو حلال سمجھا, حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا, تو اپنے گھرانے کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کرے. یہ بہت لوگوں میں مشہور ہے, عام ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا. اور اس طرح سے لوگ ایک گھر میں حافظ اگر ہے ہوتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی تو
اس کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ڈال دے گا اور جہنم سے نجات پائیں گے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جو لوگ سفارش کرائیں گے ان میں سے یہ چند لوگ ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 10 کی تعداد تو نہیں، لیکن جیسے دیگر مومنین صالحین ہیں، ایک حافظ مومن بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو مومن ہونے کے ناطے، صالح ہونے کے ناطے سفارش کا حق ملے گا بنا تعداد کی تعین کے. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کی تعین نہیں صحیح ہے، نہیں تو اگر وہ صالح ہے، مومن ہے، تو اس کو بھی حق ملے گا سفارش کرنے کا. ایک کے لیے ملے، دو کے لیے ملے، تعداد کی تعین ثابت نہیں ہے. اگر وہ صالح ہے تو اس کو بھی حق ملے گا سفارش کرنے کا. کہ وہ یہ ذکر کر دو کہ مقام محمود کی وضاحت کر دو ذرا سا. حضرت کی بات کی جو دعا میں ہے وہ مقام محمود پر اللہ رسول، ہاں وہی تو، وہ تو مومنین کے لیے اذان کے بعد والی دعا والی تھی. یہ مقام محمود یہ اول و آخر، یعنی جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی تب تک کے لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے اور یہ تمام لوگ پریشان ہوں گے. حشر کی سختی، مومن کافر سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. تو وہاں پہ اولین و آخرین ہیں، اس میں کافر اور مومن سب ہیں. تو وہاں پر سب کے سامنے دیگر انبیاء کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب و کتاب قائم کرنے کے لیے سفارش کرنے کا جو موقع ملے گا، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بہت بڑا مقام ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں، کافر نہیں کرتے، لیکن ہم اس لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارے نبی کو یہ فضیلت حاصل ہو، یہ برتری حاصل ہو تمام مخلوق پر، اول و آخر پر. یہ بہت بڑے شرف کا مقام ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگ وہاں پہ ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنی انسان ہیں سب وہاں جمع ہوں گے، اور یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو یہی شفاعت عظمیٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے. دعا ہم کرتے ہیں، کافر نہیں کرتے، لیکن یہ کافروں کے لیے بھی ہے. حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو ان کو بھی آسانی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ حساب و کتاب ہونے کے بعد ان کی پریشانی بڑھ جائے گی. اب اس کے بعد ایک بہت اہم بات اور بہت دل کو چھو لینے والی بات اور حدیث بیان کریں گے برادر محترم شیخ محمد سلیمان مکی رضی اللہ، کہ آخری جہنمی کو جو جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی. شیخ 6 سے 7 منٹ کے اندر بیان کریں. 5 منٹ لکھا ہے لیکن تھوڑا بڑھا لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا، کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگے گا، کبھی وہ منہ کے بل گر پڑے گا، اور کبھی اسے آگ لپیٹ لے گی. پھر جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا، یعنی آگ کی طرف، جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز، یعنی ایسی نعمت عطا کی ہے کہ جو اول و آخر کسی کو نہیں دی ہوگی. اس کے لیے ایک درخت دکھائی دے گا، ایک درخت اللہ رب العالمین اس کے لیے ظاہر کریں گے. تو وہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں سے سایہ لوں اور اس کا پانی پیوں. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دیا تو کیا تو اور کچھ مطالبہ تو نہیں کرے گا؟ وہ بندہ وعدہ کرے گا اے میرے رب، اس کے علاوہ میں کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے اور وہ اس کے نیچے سایہ حاصل کرے گا اور وہاں سے پانی پیے گا. کچھ مدت تک وہ وہاں پر رہے گا. پھر اس درخت سے اور ہی زیادہ خوبصورت درخت، ایک دوسرا درخت نظر آئے گا کچھ دوری پر. پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب،
मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि ऐ इब्ने आदम, क्या तूने वादा नहीं किया था कि मैं इसके बाद किसी और चीज का मुतालबा नहीं करूंगा? तो वो बंदा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं वादा करता हूं कि मैं उसके बाद फिर और कोई मुतालबा नहीं करूंगा। चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं कि इंसान बहुत ही हरीस और लालची हुआ करता है, लिहाजा उसके उज्र को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और उस दूसरे दरख्त के नीचे भी पहुंचा देंगे। फिर वो बंदा उसके नीचे पहुंच करके साया हासिल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साया हासिल करेगा और वो उससे सैराब होगा। कुछ मुद्दत तक वो वहां पर इस तरह से रहेगा। फिर एक और तीसरा दरख्त उसके लिए जाहिर होगा जो उन दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा और वो बेताब हो जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए। चुनांचे वो बंदा फिर चिल्ला उठेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। वो दरख्त कहां पर होगा? जन्नत के दरवाजे के करीब होगा। अल्लाह ताला से कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे ऐ इब्ने आदम, क्या तूने वादा नहीं किया था कि मैं अब कुछ मुतालबा नहीं करूंगा? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन चूंकि जानते हैं कि इंसान बेसब्रा है और कोई अच्छी चीज जब नजर आती है तो उसकी तरफ वो लपकता है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उद्र को कबूल फरमा लेंगे और उसे उस तीसरे दरख्त के नीचे भी पहुंचा देंगे। फिर वो वहां पर सैराबी हासिल करेगा और उसके नीचे साया हासिल करेगा। फिर कुछ ही देर के बाद वो जन्नत में जन्नतियों के शोर शगब को वो जो है सुनेगा, जो मजे ले रहे होंगे और उनकी आवाजें बाहर आ रही होंगी। फिर वो पुकार उठेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जन्नत उसके अंदर दाखिल कर दे, बस उसके अंदर मुझे दाखिल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहेंगे ऐ मेरे बंदे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने वादा नहीं किया था कि अब मैं इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं करूंगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे ऐ मेरे बंदे, बता तुझे कौन सी चीज मैं अता कर दूं कि तू सवाल करना बंद कर दे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए उससे कहेंगे कि मैं तुझे दुनिया और उस दुनिया जैसी और दुनिया में तुझे अता करता हूं जन्नत के अंदर। तो वो बंदा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, सारे जहान के आप पालनहार हैं, आप हमसे मजाक करते हैं। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर हंस पड़े और इन्होंने कहा, जो हाजिरीन थे उनसे कहा, क्या आप लोग क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा यहाँ पर, आप क्यों नहीं पूछते? तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा बताइए आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा इसलिए हंसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाकया बयान कर रहे थे, जब यहाँ पर पहुंचे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसे थे और आप ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जगह पर हंसा था, लिहाजा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेंगे कि मैंने तेरे लिए इस दुनिया और इस दुनिया से के बराबर एक दुनिया तुझे जन्नत में और दे दी है। और अल्लाह ताला कहेंगे मैं हर चीज पर कादिर हूं, जिसको जो चाहूं दे दूं। ये कोई हंसने की कोई चीज नहीं है, ताज्जुब करने की कोई चीज नहीं है। तो ये उस शख्स की कैफियत और हालत होगी। कौन सा शख्स? जो आखिर में जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारे रहा हम सबको अव्वलीन जन्नत में दाखिल होने वालों में से बनाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के गुनाह से बचाए और वो काम करने की तौफीक दे जिससे हम जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हों। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, आज लगता है वक्त से पहले प्रोग्राम खत्म हो गया। हमारे मशाइख बिल्कुल वक्त का लिहाज करके नहीं। अबुल मरजान, इसके बाद जो है बिरादर मोहतरम फैज़ुल शेख अबुल मरजान फैदी हफिज़ुल्लाह आपके सामने वो मंजर बयान करेंगे जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे। शेख जो है गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।
محشر کے مراحل اور سختیاں بہت طویل ہیں اور بہت سخت ہیں. مرنے کے بعد ہی سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے، برزخ، اس کے بعد اٹھایا جانا، پھر گرمی اور دھوپ کی سختی. تو عقیدہ کے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حوض ہوگا، حوض کے بعد کیا ہوگا؟ میزان، اور میزان کے بعد وہ تاریکی جو پل صراط سے پہلے ہے، اور پھر اس تاریکی کے بعد پل صراط ہوگا. تاریکی سب لوگ نہیں سمجھیں گے. ظلمہ، تاریکی، اندھیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حشر کے دن، قیامت کے دن، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسر سے پہلے والی تاریکی میں، جسر وہی پل صراط، اور اسی تاریکی میں لوگ ہوں گے. تو بہرحال یہ مراحل ہیں، ہم کو ان مراحل کا نام لے لے کے دعا کرنا چاہیے. اللہ عذاب قبر سے بچا، محشر کی سختی سے بچا، پل صراط سے پار اتار، جہنم لے لے، کیونکہ ہر مرحلہ بہت سخت ہوگا، حساب و کتاب کی سختی سے بچا. تو بہرحال جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو چکے گا تو مومنین جنت میں داخل ہونے کے لیے سفارش کی درخواست کریں گے. تو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے میرے پاس آئیں گے اور میں سفارش کروں گا. تو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن اب عمل تولا گیا تو اسے ڈائریکٹ میں تھوڑی نہ جنت میں جانا، ابھی آپ کو پل صراط سے گزرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے کی اجازت یا حکم جس کو ہوگا وہ میں اور میری امت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پل صراط سے سب سے پہلے گزرے گی. پل صراط کیا ہے؟ یہ جسر ہے، جہنم پہ ایک پل ہے. یہ پل جو ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پر ہم کو گزرنا ہے. اور اس کے دونوں طرف آنکڑے، لہو کلالیب آنکڑے لگے ہوں گے، جیسے کوئی نوچنے والی چیز، کوئی پھنسانے والی چیز. جیسے سعدان کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کشاؤ کی سعدان ایک پودا ہے، اس کے کانٹوں کی طرح جو دامن کو الجھا لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس طرح کے کانٹے لگے ہوں گے جہنم میں پل کے دونوں طرف. تو کسی کو وہ کانٹے کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے اور کوئی اس سے بچ جائے گا، کسی کا صرف دامن پھٹے گا، کسی کے جسم میں کھروچ آئے گی. تو یہ سب اپنے اپنے عمل کے حساب سے ہوگا. جس کا عمل جتنا ہی اچھا رہے گا اس کو وہاں سے گزرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم میں سے کوئی ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے. بجلی کتنا تیز گزرتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں، یعنی ایک لمبا وائر 1,86,000 میل کا آپ لگا دو اور ادھر بٹن دباؤ تو وہ ایک سیکنڈ میں ادھر کا بلب جل جائے گا. اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز آج تک دریافت نہیں ہوئی. یہ سنت کا معجزہ. آج کے جو سائنسدان ہیں وہ لوگ حدیث میں معجزہ نکالتے ہیں اور قرآن میں معجزہ نکالتے ہیں. تو یہ حدیث کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کی مثال بیان فرمائی، اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار ابھی تک کوئی چیز دریافت نہیں ہوئی ہے، اور امید ہے کہ قیامت تک دریافت بھی نہیں ہوگی. تو جو سب سے بہترین عمل والا ہوگا وہ بجلی کی طرح گزرے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، بجلی کی طرح کیسے گزرنا ہوتا ہے؟ کہا کہ تم دیکھتے نہیں ایک لمحے میں کتنی تیزی سے بجلی گزرتی ہے. اس وقت یہ لائٹ نہیں تھی، زمینی آسمانی لائٹ تھی. بجلی جب بادل گرجتے تھے، کہا دیکھو کس طرح سے آگ جھپکنے کی طرح یہ لائٹ گزرتی ہے، بالکل اتنی تیزی سے گزریں گے. اور پھر جو ان سے کمتر ہوں گے وہ ہوا کی طرح تیز چلتی ہے ویسے. پھر ان سے جو کمتر ہوں گے وہ پرندوں کے اڑنے کی طرح پل صراط سے گزریں گے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ گھوڑے کے دوڑنے کی طرح. اور جو ان سے کمتر ہوں گے وہ بعض روایتوں میں ہے کہ گھوڑ سوار کی طرح. اور اس روایت میں ہے کہ لوگوں کے دوڑنے کی طرح. تو سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس سے گزریں گے.
تو کیا ہوگا کہ جس کو وہ جہنم کے آنکڑے پھنسا لیں گے اسے جہنم میں گرا دیں گے، اور جو بچ جائے گا وہ نکل جائے گا. سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس پر گزریں گے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے کس طرح سے گزر رہا ہے، چودڑ کے بل گھسٹتے ہوئے اس پر گزر رہا ہے. کبھی رک جاتا ہے اور کبھی گزر رہا ہے، کیونکہ اس کے اعمال بہت خراب ہیں. تو جس طرح سے جس کا عمل خراب ہوگا اسی حساب سے وہ گزرے گا. اور میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا اور کہوں گا رب سلم سلم، اے اللہ تعالیٰ سلامت رکھ، اے اللہ تعالیٰ سلامت رکھ. تو جو اہل کبائر ہیں، کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے، جو زنا کرتا ہے، آپ نے وہ جو ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ والی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا دخل الجنہ، کہا جس نے لا الہ الا کہا وہ جنت میں جائے گا. تو ابو ذر کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا کہ اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے تب بھی، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا اگر چوری کرے زنا کرے تب بھی. تو 2-3 بار ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہرائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2-3 بار یہی بات دہرائی، اور آخر میں کہا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک زمین میں رگڑ جائے تب بھی وہ اگر لا الہ الا اللہ اس نے خالص دل سے کہا ہے تو جنت میں جائے گا، چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا. تو یہ چوری، یہ زنا، والدین کی نافرمانی، بیجا مال کھانا، خیانت کرنا، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں یہ آپ کو پل صراط کے پار نہیں ہونے دیں گے. جب آپ وہاں سے گزرو گے تو ایک آنکڑا بڑھے گا، پھنسا کے جہنم میں گرا دے گا، پھر اس میں جلتے رہو گے لمبے عرصے تک. پھر اس کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آئے گی اہل کبائر کے لیے تو پھر جہنم سے آپ کو نکالا جائے گا. تو یہ سخت مراحل میں سے ہے. اور پل صراط کے آگے بھی ایک اور مرحلہ، کیا مرحلہ ہے کہ وہاں پہ مومنین کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اگر کسی مومن نے کسی سے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے یا کسی سے کسی کا کوئی پرخاش ہے، کوئی دشمنی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے تو وہاں کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا اور دونوں کا تصفیہ کرایا جائے گا، اور اس کے بعد میں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. جنت میں کینہ کپٹ رکھ کے آپ نہیں جا سکتے، وہاں جو ہے بدلہ دلایا جائے گا، وہاں معاملہ صاف کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ جنت میں جائیں گے. تو یہ پل صراط کا منظر جو ہے بڑا عجیب ہے دوستو. اس کے نیچے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. دنیا میں بھی کہتے ہیں نا اگنی پریکشا، یعنی آگ کا امتحان. پہلے ہندوؤں میں کیا ہوتا تھا کہ جب بہت سخت امتحان لینا ہوتا تو آگ پر چلاتے تھے، تو وہ آپ کو آخرت میں پل صراط پر چلایا جائے گا، وہ بھی اگن پریکشا، جہنم سے گزر کے، جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر کوئی اس پہ وارد ہونے والا ہے، یہ رب کا یقینی فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر جو لوگ متقی ہیں ہم ان کو تو نجات دے دیں گے، لیکن ظالموں کو گھٹنے کے بل اسی میں ہم گرا دیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ورود کیا ہے، جہنم میں ورود، کیا مومنین بھی جہنم میں داخل ہوں گے؟ کہا نہیں، مومنین کا ورود پل صراط سے گزرنا ہے اور کفار کا ورود، مشرکین کا ورود اس میں داخل ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو پل صراط پر کامیابی عطا فرمائے اور اس کو پار کرائے اور جہنم سے نجات دے اور دخول اولین عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر. بہت بہترین انداز سے شیخ نے پل صراط کا منظر پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، خصوصاً جو یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے اور پل صراط سے اللہ تعالیٰ ہمیں بحفاظت بجلی کی طرح پار کرائے اور تمام مسلمان کو اللہ تعالیٰ. اب آخر میں بہت اہم موضوع بچا ہے کہ اب تک تو اہم موضوع ہے شفاعت کے بارے میں گمراہ نظریہ، جو آج کل ہمارے مشرک بھائی جو کلمہ گو ہیں وہ جو نظریہ رکھتے ہیں اس کو بیان کریں گے برادر محترم فضیلت الشیخ ریاض الدین فیض حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ کوئی نہ کوئی تو شفاعت کرا ہی دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ ہمارے معاشرے میں جو گمراہ عقائد ہیں اس کا جاننا ضروری، تب آپ اس سے بچ سکتے ہیں. عام طور سے شفاعت کا تصور یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ ہے. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے, ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. لہذا اگر ہم کسی صالح آدمی کو, نیک آدمی کو, کسی پیر صاحب کو, کسی ولی اللہ کو, کسی فقیر کو, اگر ہم اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور اسے راضی کر لیں تو قیامت کے روز ہماری سفارش ہو جائے گی. یہ آدمی سوچتا ہے اور اسی لیے کہتا ہے آدمی کی دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. کہتا کہ نہیں کہتا؟ یہ تصور ہوتا ہے کہ یہاں ہم کچھ بھی کریں وہاں ہمارے پیر صاحب مجھے بخشوا لیں گے, وہ ہمارے جن کے ہاتھوں میں نے بیعت لے رکھی ہے وہ ہمیں نجات دلا دیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں ہے. اگر غور کیا جائے تو اس طرح کا عقیدہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں بات ہے تو کئی ایک کبائر کا وہ مرتکب ہوتا ہے, کئی ایک کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. مثلا وہ انسان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں مجھے بخشوا لے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں گڑھنا شروع کر دیتا ہے. کہتا بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ کیسے جاؤ گے, بغیر پیون کے آپ اس سے فلاں سے مالک سے کیسے بھی لوگے. اس طرح سے وہ مثالیں گڑھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا جو ہے کہ اس بات کو وہ خود طے کر لیتا ہے کہ فلاں ولی, فلاں بزرگ, فلاں شخص شفاعت کے منصب پر فائز ہے. یہ اس نے خود طے کیا ہے, حالانکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کس کو اللہ حکم دے گا کہ شفاعت کرائے اور کون کرے اور کس کے حق میں کیے جائے گی. تو اس نے خود طے کر لیا. اس کے علاوہ شفاعت کا امیدوار جو ہوتا ہے وہ اپنے بزرگ, اپنے ولی جس کے ہاتھوں اس نے بیعت کر رکھی ہے, وہ سوچتا ہے کہ کسی پر توکل کر لو اور بھروسہ کر لو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حالانکہ توکل کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر. اس کے علاوہ انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ولیوں اور بزرگوں کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, نذر و نیاز, طواف بیت اللہ, یہ سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن جس کو اس نے اپنا پیر و مرید مان رکھا ہے, جس کو اپنے ولی مان رکھا ہے, وہ اس کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگتا ہے, وہ اس کے نام پر چڑھاوا چڑھانے لگتا ہے, اس کے نام پر بکرا و مرغا کاٹنے لگتا ہے. تو یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ بات کہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی کسی سے کسی کا فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی یہ لوگ مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر, صاف طور پر کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی نبی, ولی, قطب, ابدال, شہید, پیر, مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جسے چاہیں گے یہ بخشوا لیں گے, اگر انسانی عقیدہ رکھتا ہے, یہ گمراہ عقیدہ, باطل عقیدہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس کو چاہیں گے بخشوا دیں گے اور جنت میں ڈلوا دیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد ہی نہیں کرے گا, رد کر دے گا. اور یہ نہایت ہی مشرکانہ عقیدہ ہے اور خطرناک عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. مشرک اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہتے ہیں ہماری سفارشی ہے. یہ انہوں نے تصور کر رکھا ہے کہ ان کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کہ ہماری یہ سفارش کرا دیں گے. اے نبی ان سے کہو, ان کو بتا دو کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو اور نہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں, پاک ہے وہ, بالا تر ہے اس شرک سے جسے یہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے درمیان میں معاشرے میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ کسی کے ہاتھ بیعت کر لو, کسی کے سلسلے سے جڑ جاؤ اور کسی کو بات کو مان لو, کسی کو پیر فقیر ولی کی باتوں کو تسلیم کر لو اور اس کے پاس چلے جایا کرو سال میں ایک بار 2 بار, اور اللہ تعالیٰ کے بیڑا پار لگا دیں گے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہی ہمارا یہ کام ہمارے جو ہے قیامت کے دن کام آ جائے گا.
کسی شخص کو اللہ کا محبوب سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اختیارات میں سے اس کو کچھ اختیارات سونپ دیے ہیں. اگر کوئی یہ اختیار جو ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ اور قیامت کے دن اس کی سفارش ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے گی، یہ نہایت ہی مشرکانہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ اور گمراہ عقیدہ ہے. مکہ والے بھی اس طرح کرتے تھے، جب تلبیہ پڑھتے تھے تو تلبیہ میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے تھے. اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ جان لے کہ اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں چند باتیں، آخری باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ مشرکانہ عقیدہ، باطل عقیدہ رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دینا چاہے گا، کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، بزرگ ہو، ان کی بھی سفارش وہ نہیں کرا سکتا ہے. مشرک لوگ قیامت کے دن اپنے سفارشیوں کو بلائیں گے، تلاش کریں گے، کہاں گئے پیر صاحب، کہاں گئے فلاں صاحب، فلاں صاحب کہاں گئے، پکاریں گے، بلائیں گے، تلاش کریں گے، لیکن کوئی ان کا وہاں سفارشی نظر نہیں آئے گا. حالات ایسے ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا کہ وہاں کوئی نظر آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا. اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی اللہ کی محبوب اور برگزیدہ ہستی ایسی نہیں ہے جو قیامت کے روز اللہ سے زبردستی اپنی سفارش کروا لے. اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے بارے میں دے گا اور جس کو اجازت کا حکم ہوگا وہی سفارش کرے گا اور اسی کے بارے میں کی جائے گی. لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے سفارشی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. قیامت کے مشرک اپنے باطل عقیدے کا خود اعتراف کریں گے وہاں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں کسی کو نہیں بنانا چاہیے. مشرک کے لیے کئی گئی سفارش جو ہے کسی کو ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں دے گی. یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے باطل عقائد، گمراہ عقائد لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نجات پا جائیں گے. یقین مانو نجات ملنے والی آپ کو نہیں ہے. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ اور طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسی کے مطابق آپ اپنے آپ کو تیار کریں، تب جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح بات شفاعت کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اسی کے مطابق ہمیں جینے کی ایک طریقہ سکھائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. بہت بہترین بات شیخ ریاض الدین صاحب نے بتلائی کہ بہت سارے لوگ نماز روزہ پورے دین کو چھوڑ کر کے صرف اسی شرک اور بدعات میں گرفتار اور اسی پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں. مجھے دلاور فغار کا ایک بہت مشہور شعر ہے وہ یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. نماز و روز و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. تو ایسے ہی سال میں عرس منا لیے، کچھ کر لیے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک و بدعات سے محفوظ رکھے. آمین. اور اب یہاں پر پروگرام ختم ہوتا ہے، سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. تو سب سے پہلے میں برادر محترم شیخ ریاض الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان میں سے کوئی 3 سوال کریں. ہم نے شفاعت کرنے کی اقسام میں سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کئی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، تو کوئی 2 بتائیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ وہ بھی شفاعت. دیکھو پہلے بتانا نہیں، پہلے ہاتھ اٹھانا. یہ ہاتھ اٹھائیں شرک کا مجال والے، ان کے شیخ ریاض الدین صاحب کے سوالوں کا جواب دیں شرک کا مجال والے ہے نا. کئی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ بھی شفاعت کرائیں گے. وہ کوئی 2 بتاؤ. 1 2 3 آپ پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں بتائیے. سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام. نہیں وہ جواب یہ نہیں ہے. بیٹھے آپ ملائکہ، ہاں چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک، بہتر، جزاکم اللہ. آئیے بہت اچھا. اس کو بھائی گھمائیے تھوڑا سا. یہ آ رہے ہیں، یہ دیکھیے ادھر، یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت بڑا انعام ہے. گاوا پیجیے، لوگوں کو پلائیے. شربت نزلہ. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتے کیوں شفاعت کرائیں گے آپ کی؟ میں نے بتایا نا، فرشتے کیوں شفاعت کرائیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ ہم نے بتایا نا اپنے پروگرام 10 میں کہ فرشتے بھی شفاعت کرائیں گے. فرشتے کریں گے تو کیوں کریں گے؟ فرشتے کیوں کریں گے؟
बताइए। हाँ अर्शद भाई बताइए। चले मजाल वाले ने बता पाए तो बता। हाँ फरिश्ते कराम और कातिबीन हमारे साथ हैं, हमारे नाम हमारे लिख रहे हैं, तो उनका हमारे साथ ताल्लुक है। और जो हम दीनी इजाज़त में आते हैं फरिश्ते हमारा यानी अल्लाह ताला का कि यानी उनसे जो लोग अल्लाह की महफिल में कुरान की महफिल होते हैं अल्लाह की बारगाह में उनके अमाल पेश करते हैं, उनका यानी पेश करते हैं या अल्लाह ये तेरी महफिल में बंदे बैठे हैं जो तेरा कुरान यानी किसी न किसी नाहिए से आपके साथ हैं जो अल्लाह के यहाँ गवाही आइए माशाल्लाह है ना फरिश्ते आप लोगों के साथ कि नहीं है किसी न किसी नाहिए से मौजूद है गवाही देंगे माशाल्लाह ये लीजिए बहुत अच्छी चीज है नमाज पढ़े और सारे लोगों के हक में दुआ करें। तीसरा सवाल आसान सा ये है कि शहीद लोग कितने लोगों की शिफात करेंगे? मजाल सिर्फ मजाल अभी और भी सवाल। मजाल लोग बताइए। मजाल तो चल आप 70 लोग करेंगे ठीक है माशाल्लाह आइए ये सब जो दिया जाता है तो समझिए किस लिए दिया जाता ये आटा गूंथो और रोटी खिलाओ है। ये मुर्गी का सालन खिलाओ है। खिलाओ ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छे शेख मरजान साहब ये हमारे शेख उल मरजान जो सवाल करेंगे हमारे जो ज़राइया वाले शिरका ज़राइया वाले वो लोग इनके तीनों सवालों का जवाब देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सिफारिशें जन्नत के ताल्लुक से बताइए। जन्नत में जो लोग होंगे या जन्नत के जो मुस्तहिक लोग होंगे उनके लिए 2 सिफारिश करेंगे, वो क्या क्या? पहले हाथ उठाना फिर सवाल समझे नहीं समझे। कहाँ जराइए वाले? ये इधर है इधर। चलिए बताइए कहाँ? जन्नतियों के ताल्लुक से 2 सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बोलो बताइए सवाल समझ गए हो? हाँ पहली सिफारिश तो ये होगी कि जिसके दिल में जो है राय के जाने के बराबर ईमान होगा उसको जो है जन्नत में दाखिल करेंगे। ये जहन्नमियों के ताल्लुक से वो सिफारिश है जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे। जन्नतियों के ताल्लुक से सिफारिश। इसलिए आपने सवाल नहीं समझा ना। सवाल समझिए पहले जो इनसे दूसरा सवाल कीजिए। चलिए आप जहन्नमियों के ताल्लुक से 2 सिफारिश बयान कर दीजिए। जहन्नम के मुताबिक ये है कि पहले तो जिसके चलिए ठीक है वो एक आपने सही बताया। हाँ वो एक हो गया कि जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा। जहन्नम से निकाल कर हाँ और दूसरी सिफारिश है कि जिसने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हो वो जो है जहन्नम से निकल कर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। चलिए उसी में ये आखिरी दर्जे की है। चलिए आप आ जाइए आइए आप मान आइए। लेते हैं कोई बात नहीं है। दूसरी सिफारिश है तखफीफ, अजाब की तखफीफ। यानी जहन्नम से तो नहीं निकाला जाएगा जैसे अबू तालिब है लेकिन अजाब कम कर दिया जाएगा। अरे कैमरे कैद हो रहा है अरे भाई कैमरे कैद हो रहा है भाई ये मुर्गी खाली काटने के लिए क्या मुश्किल है? मुर्गी बिकता है बाजार में हम कहते हैं। और तीसरा सवाल ये है ज़राइया वाले ही बताओ। कि पुलसिरात पर कौन लोग जो आंकड़े नसब होंगे पुलसिरात के दोनों तरफ उसमें फंस के कौन कौन लोग जहन्नम में गिरेंगे? पुलसिरात दो उठाए हैं। चलिए। एक मिनट ये मैं पहचानता हूँ कि आप दोनों से किसको चॉइस करते हैं? आप कौन? पीछे तो चलिए गुनहगार किस तरह के गुनहगार? हाँ ठीक बेहतर। कबीरा गुनाह के जो मुर्तकिब होंगे वो पार नहीं कर सकेंगे। मुशरिक कोई एक गुनाह याद है कबीरा आ जाओ कबीरा गुनाह जैसे मिसाल के तौर पे ज़ना करना जना चोरी गीबत ये सब कबीरा गुनाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा अरे अदरक कूट कर चाय पिलाई है लहसुन को ठेका में। हाँ जी और 3 आपका हो गया। काम भाई दो ही तो हुआ तो वो तीन है। अच्छा चलिए और बताओ कि गुजरने की जो कैफियत है पुलसिरात से गुजरने की कैफियत उनमें से कोई 2 कैफियत बयान कीजिए कैसे गुजरेंगे मोमिन? इधर नहीं इधर नहीं इधर। चलिए उधर ही कोई 2 कैफियत चलिए बताइए। बिजली की तरह पहली चीज घोड़े की तरह
सब बताते हैं। अल्लाह ताला आपको बिजली की तरह गुजारे, हम सबको बिजली की तरह। सब सही है, ऐसा ना कहो वरना बाद में नाराज हो जाएंगे हमसे। जी, सवाल है कि शफात उज़्मा और शफात कुबरा क्या है? शफात उज़्मा या शफात कुबरा क्या है? मैंने उसको बताया सबसे पहले। कोई भी बताए, हो गया खलास। अभी कोई भी कोई भी बताए, बताए। मुसर वाले बताएं, जरा ये शफात बताएं, नेपाली उज़्मा वाले बताएं। या शफात कुबरा ये क्या है? मैंने इसको बताया है नहीं। वो हदीस लंबी नहीं बयान करनी है, बस उसका आप खुलासा, मैंने पहले खुलासा बयान किया है कि इसी को शफात उज़्मा या शफात कुबरा कहा जाए, फिर मैंने हदीस बयान किया कि नहीं दलील के तौर पर। जी बता, हाँ कोई इन्हें बताया आप। जी बताया। अल्लाह ताला जिसको सिफात की इजाजत दे तभी क्या कह रहे हैं? सिफात कुबरा और सिफात उज़्मा जो है दोनों का एक ही नाम है। एक ही नाम है, लेकिन है क्या ये? ये है ये कि जो यानी मैदान महशर में गर्मी की शिद्दत से लोग परेशान होंगे हाँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि अल्लाह के नबी अपने रब से कहिए कि हमारा हिसाब किताब ले ले। गिरने ना पाए हाँ सही है। वो आखिर में आपसे माशाल्लाह जो है कितना छोटा हमारे साथ। अरे छोटा करीब थोड़ा करीब आ जाओ। अरे ये छोटा नहीं है, ड्यूटी है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कौन सी गलती सरजद हुई थी कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर सिफारिश नहीं कर सकूंगा? हाँ इधर बताओ, वो कौन? आप बता सकते हो, बताओ। जन्नत में जो अल्लाह ताला ने था ना गुंदम का गंदम कोई सलाम सलाम। हाँ गंदम मैंने तकरीर सुन करके जवाब दो। सवाल फिर से सुनना चाहते फिर से सुनो। जन्नत में एक दरख्त था, हाँ अल्लाह ताला उस दरख्त के पास जाने के लिए मना किया था। वो वहाँ पर चलेगा, उसका फल खा दरख्त का खलास। फल मत खाओ। हाँ खाओगे तो खलास, वो गए और खा यही फल की थी। हाँ सब सही। हाँ तो वो गंदम वंदम नहीं है सही। कैमरा मत चलाना। बस कुरान में है दरख्त था, बस ठीक है। कौन सा दरख्त था इसकी सराहत ना हदीस में ना कुरान में। माशाअल्लाह सद्दाम मबरूक, खुशबू लगाओ। हो गया? चलो आखिरी सवाल है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो वाक़या बयान कर रहे थे कि जो शख्स जन्नत में आखिरी वो शख्स होगा जो जन्नत में रहेगा, उसकी जो कैफियत बयान कर रहे थे, लास्ट में वो बयान करते करते हंस पड़े। ठीक है, तो वो क्यों हंसे थे? हाँ बताएं। हाँ वो उस जगह हंस रहे थे जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसा था। जब वो आदमी जन्नत को देखकर कहता है या अल्लाह मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, उस जगह पर मेरे को पहुंचा दे अल्लाह। अल्लाह ने कहा तुमको दुनिया और दुनिया से दो दुनिया के बराबर मैं तुझे देता हूँ। तो उस बंदे ने कहा था कि अल्लाह तू मेरा रब, तू रब्बुल आलमीन है, तू मुझसे मजाक करता है। उस पर अल्लाह ताला हंसे थे। तो ये बयान करके अल्लाह के नजर हंसे थे। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद जब वो भी हंसे थे। ठीक है, जवाब सही। अब क्या आप जवाब दो करें? हो गया अच्छा, हमने भी कुछ बयान किया है, उसमें से भी कुछ चीजें हैं। तो शफाअत की जो दो किस्में हैं, अच्छी और बुरी। बुरी शफाअत की एक मिसाल हमने दी थी तारीख इस्लाम से, हदीस से। वो क्या बुरी शफाअत? पहले आप बताओ भाई, शुरू से तो बैठे हो। बताइए। चोरी किया हो, जो जिना किया हो। एक मिसाल हमने दी थी कि किसी ने बुरी शफाअत की थी अल्लाह के रसूल के पास। वो क्या क्या हदीस है वो? बताइए। हाँ, कोई इधर कोई है? साहब ने ये कि एक
फातिमा थी जिनका नाम था, ये भी बड़ी घर की थी, हाँ। तो बोले वो चोरी कर ली थी, हाँ। तो बोले इसकी वजह से उनको रियायत दे दो। हाँ, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा पहुंच गए, बहुत सही, ये तो सबसे बड़ा जवाब। बिरयानी जरूर खिलाएंगे। हमने बताया जो शफाअत है उसके 3 रुकन हैं, 3 चीजों के साथ मिलकर के शफाअत होती है। वो 3 चीजें क्या क्या है? शफाअत होगी, वो क्या शफाअत है? मतलब कोई 3 पॉइंट उसमें है, वो 3 पॉइंट के साथ मिलकर के शफाअत बनती है। क्या है वो? हाँ जी बताइए। अल्लाह इजाजत दे तब, हाँ। अल्लाह जिनको इजाजत दे और हाँ। जिसके लिए जिस माशाअल्लाह, अल्लाह की इजाजत, जिसको इजाजत दे, जिसके लिए इजाजत दे। आइए। बहुत बड़ी बात वाह भाई, बड़ी बात, बहुत मुश्किल सवाल था। इसीलिए ज्यादा फेर ही दे दिया। हाँ वजनी कोई महीना चल के बात ना है। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल है कि तौहीद कंपलसरी है, उसके बगैर कोई शिफात नहीं। उस सिलसिले में एक हदीस मैंने पेश की थी, वो हदीस क्या है? तौहीद कंपलसरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो है सारे नबियों को एक जो है दुआ दी गई है, वो हदीस मुकम्मल करें। वो सबने दुआ कर ली है, उस हदीस को मुकम्मल कीजिए। है कोई? मैं बताऊं लेकिन तुम कहेंगे आप इनाम ले लिए। इनाम ले चुके हैं। हाँ जी सजीव, अरे ये हाँ, आप ले चुके सवाल तो बड़ा आसान सवाल है। कितने नंबर लगे सभी? हाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिली थी उन्होंने दुनिया में नहीं मांगी, आइए रोक रखा था कि वो आखिरत में जो है उम्मत के लिए जो है सरगर्व होकर के दुआ करेंगे। तो किनको शिफात मिलेगी? किनको मिलेगी शिफात? उनको मिलेगी जिन्होंने शरीक, हाँ, जो मुशरिक नहीं, हाँ, वो भले छुपा कर रखा था, लेकिन वो उन लोगों के लिए हो जिन्होंने अल्लाह का आइए जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो। शेख अब्बास साहब तशरीफ लाइए। मुझे सुनने ही में अच्छा लगा। नहीं नसीहत नहीं करना है, सवाल करना है। अच्छा, अभी सवाल करना। चलिए शेख साहब, आप एक सवाल आप चलिए एक सवाल और शेख ने कहा कि बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 इनाम है। एक एक कीजिए, एक इनको देना है, बहुत देर से पकड़े हैं। किसको? ये उनको तो ऐसे दे। अच्छा बताओ कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो शिफात करेगी? आ जाओ क्या बात है, बिजली की तरह जवाब दी। बिजली की तरह जवाब है, सही बात है, माशाल्लाह। ये लीजिए, आइए। जबरदस्त, मुताबा करते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, और इसी ताल्लुक से 2 सूरत मैंने बयान किया है, वो 2 सूरत कौन होंगी जो शिफात करेगी? एक मिनट में ये गलती है, बताना नहीं, हाथ उठाना है। हाथ उठाना है। आ जाओ। वाह चाचा, आप भी तस्लीम, आप भी आ जाओ। तस्लीम आइए, तस्लीम आ जाओ। पुलसिरात से सबसे पहले किस उम्मत को गुजरने की इजाजत होगी? हाँ चलिए, हाँ चलिए, वो आप इनाम पाए। जो पाए होंगे आप ऐसा सवाल है, ये तो ऐसा वाज़ेह सवाल है। अच्छा, आपकी जो सवाल होगा वो हमारे सफर और आजम दोनों में से कोई जवाब दे, और अमीन कोई जवाब दो। किसको इजाजत होगी सबसे पहले? जन्नत का जब दरवाजा खुलेगा, सुनो, किसके लिए? जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, तो वो कौन सा दरवाजा होगा जो उन्हीं के लिए खास होगा? नहीं यार, मैंने कहा सफर, आजम और अमीन, इन तीनों में से कोई बताए। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल